مواہب ربانیہ، فیوز و برکات شیخ کی عجیب مثال۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ تمہاری تقریر میں عشق و محبت کا رنگ ہوتا ہے اور تمہارے شیخ کی تقریر کا دوسرا رنگ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ سنو، پاور ہاؤس سے بجلی سفید رنگ کی آتی ہے، لیکن جس بلب میں جو رنگ ہوتا ہے اسی رنگ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ ہردوئی کے فیوز کی بجلی میرے بلب میں آ کر ہری ہو جاتی ہے، کیونکہ میرا بلب بچپن سے رنگین اور گرین ہے۔ یہ سب شیخ ہی کا فیض ہے۔ کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے، ورنہ ابھی کٹ آؤٹ ہٹ جائے تو سب نور گیٹ آؤٹ ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہی ختم ہو جانے کا خطرہ ہو جائے۔ سب شیخ کا فیض ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر معلوم ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ صحبت کی اہمیت پر ایک علم عظیم۔ ارشاد فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو کیا صحابہ کو اجازت ملی کہ تم میرے گھر سے چپٹے رہنا؟ کعبۃ اللہ سے زیادہ رسول اللہ کے فیض کو اللہ نے اہمیت دی کہ جہاں میرا نبی جا رہا ہے سب جاؤ، ایک بھی یہاں نہیں رہے گا۔ پھر مکہ شریف فتح ہو جانے کے بعد بھی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اب تو مکہ شریف فتح ہو گیا، اب تکلیف دہ ماحول نہیں رہا، اب تم سب آ جاؤ میرے کعبے سے چپٹے رہو۔ نہیں، میرے نبی کے قدموں سے چپٹے رہو، اللہ تم کو میرے نبی سے ملے گا۔ اس سے صحبت کی اہمیت ظاہر ہے۔ ایک عالم نے مکہ شریف میں میرے شیخ شاہ ابراؤ الحق صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ بعد اثر حضرت شیخ الحدیث صاحب کی مجلس ہوتی ہے تو میں مجلس میں حاضر ہوا کروں یا طواف کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا تلاوت کرے گا؟ اہل اللہ کی برکت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دل رذائل سے پاک ہوتا ہے، پھر صاف دل سے کعبہ کی تجلیات کچھ اور نظر آتی ہیں۔ جب گھر والے سے محبت ہوگی تب گھر کچھ اور نظر آئے گا۔ عشق کی لوڈ شیڈنگ۔ ارشاد فرمایا کراچی میں کالج کے پرنسپل نے کہا کہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مجھ کو عقل اہل فرنگ یعنی اہل مغرب سے ملی ہے اور عشق مجھے صوفیہ سے ملا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو عشق تو ملا لیکن عشق کامل نہ ملا، ناقص ملا، ورنہ چہرے پر داڑھی ضرور آ جاتی۔ عشق کی بجلی تو آئی لیکن لوڈ شیڈنگ تھی جس کی وجہ سے گالوں کے ایئر کنڈیشن نہیں چل سکے۔ پرنسپل صاحب کو یہ بات بہت پسند آئی اور کہا یہ بہت عمدہ عنوان ہے کیونکہ اس میں ان کی اہانت بھی نہیں ہے، ان کے عشق کو بھی آپ نے تسلیم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بجلی کمزور تھی ورنہ شریعت کی اتباع کامل نصیب ہو جاتی۔ اس لیے اہل علم کو اپنے معلوم کو معمول بنانے کے لیے اہل عمل کی یعنی اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، ورنہ معلومات رہیں گی معمولات نہ رہیں گے، اور اگر معمولات ہوں گے تو ان میں اخلاص نہ ہوگا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص صرف اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا عاشقانہ ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے علم کے دائرے میں نہیں ہے کہ اور کسی نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اس نبی پر مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کو پیار کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی سے پیار کرو۔ اور فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نے یوں فرمایا کہ پیار کرے اللہ محمد صاحب کا اور سلامت رکھے ان کو۔